وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم عن التذكر جيران بذي سلم مزج تدم عن جراب مهلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الثقلين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. ہم پہ احمد کا حسایہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف و صفا کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانہ مددنما برہائے بستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حربت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریبان یک نکاہ پیرے پیران میرے میران شاہ جیلان و سے پاک ایک نظرداری حال ماں پریشان و سے پاک لی خمسۃ النطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم اغثنی یا رسول اللہ ندانم جز تو ماوائے ندارم جز تو مل جائے توی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر شاہ بحر عظیم خانم اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی. جھوم کر درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير. بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. علامہ اقبال نے کہا تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتی یہ جوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی،
الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت محفل قدس سراپا قدس میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ الحمدللہ آپ نے راجستھان کے دو معروف ثناخانوں سے بہترین لب و لہجے میں کلام سماعت فرمائے، اور ماشاءاللہ الرحمن جب یہ لوگ پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ بس اپنی روحانیت کی تسکین کے لیے ان کی زبان سے کلام سنتے جائیں، مگر اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، محفل کو بھی اختتام ہو ہی جائے گا، اس لیے اب میری باری ہے تو میں تھوڑی دیر اللہ اس کے رسول کی باتیں کر کے اور ان کے محبوبان کی باتیں کر کے اپنی گفتگو کو صلاۃ و سلام کی دہلیز تک لے کر جاؤں گا۔ آپ لوگ بیدار ہیں نا؟ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اس دنیا فانی میں ہمیں اور آپ کو بھیجا تو اس کا مقصد یہ رہا کہ ہم اور آپ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی معرفت کو حاصل کریں اور اس کی عبادت کریں۔ معرفت کی رہنمائی کے لیے چونکہ اگر کوئی کسی سے رہنمائی نہیں لے تو کوئی درختوں کو ماننے لگا، کوئی پتھروں کو ماننے لگا، کوئی کسی اور کو ماننے لگا، مگر جب رہنمائی ہمیں ملی تو ہمیں پتہ چلا، ہمیں یہ سبق ملا کہ جب چاند کے ٹکڑے کر دینے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جب بندے میں اتنی طاقت ہے تو پھر بندے کے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ جب بندوں کے خدا نے اپنا محبوب کسی کو بنایا تو پھر ظاہر ہے کہ ساری دنیا اس کے نام کی مالا جپنے میں لگ جاتی ہے، اس کی اقتداء اور اتباع کرنے میں لگ جاتی ہے، کیونکہ خدا نے اس کو اپنا بنا لیا ہے۔ تو جب اپنا بن جانے والوں میں اتنی تاثیر ہے تو جو خدا اپنا بناتا ہے اس خدا بندے قدوس کی کیا شان ہوگی۔ اللہ نے خود فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی شے ہے ہی نہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو حکم کیا ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی اس راستے کی کیجئے جو راستہ اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب وہ راستہ کون سا ہے؟ فرمایا کہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ فرما دیں کہ میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو یعنی رسول اللہ کی اتباع کرتے رہو، رسول پاک کے مقدس طریقے پر چلتے رہو۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ حضور کی سیرت پر چلنے کی وجہ سے، حضور کے قدموں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، حضور کے قدم کے نشانات کی اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں محبوبیت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ ہمیں اور آپ کو بتایا گیا کہ محبوب بننا ہے تو محبوب کے راستے پر چلتے رہا کریں۔ جب کوئی آپ سے کہے کہ حضور اتنا جانتے اتنا نہیں جانتے، ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، تو آپ پلٹ کے کہنا جس کے پیچھے چلنے والے صدیق اکبر ہوتے ہیں، جس کے پیچھے چلنے والے فاروق اعظم بنتے ہیں، جن کے پیچھے چلنے والے حضرت عثمان غنی بنتے ہیں، جن کے پیچھے چلنے والے حیدر کرار بنتے ہیں۔ ارے جناب یہ تو اصحاب رسالت ہے۔ مسجد اقصی میں جن کے پیچھے کھڑا رہنے والا سلیمان ہوتا ہے، جن کے پیچھے کھڑے رہنے والے داؤد لہن داؤدی کے مالک ہوتے ہیں۔ عاشق نے کہا نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ آیا ہمارا اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ میں مقام مصطفیٰ نہیں بتا رہا، میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ ان کی اتباع کرنے والوں
پیچھے پیچھے چلتے رہو. میں موضوع کو گھمانا نہیں چاہتا. جب نبی کے پیچھے پیچھے چلتے رہو گے تو اللہ دوست بنا دے. ٹھیک ہے, آپ کو ہمیں نظریہ مل گیا, اندیہ مل گیا. آپ کو ایسا دوست بنانا ہے جو ہوٹلوں پر نماز کا وقت صرف کرا دے, آپ کا مقدر. آپ کو ایسا دوست بنانا ہے کہ جو جناب دنیاوی باتوں میں عین نماز کے وقت لگا کر آپ کو مسجد سے روک لے, آپ کی مرضی. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے. حساب تو ہوگا قیامت کے دن. ابھی تو جناب مکمل آزادی دے دی گئی ہے. وقتاً فوقتاً اس کی قدرت ہمیں یاد دلاتی رہتی ہے کہ ہم مالک یوم الدین جو پڑھتے ہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ ایک دن ہے جس دن بدلہ دیا جائے گا. مگر جناب ہم نے دوست بنایا تو دیکھا کہ کوئی پراپرٹی والا ہے تو اس کو دوست بنا لے. جملے برے لگیں تو مجھے معاف کیجئے گا, اور نہ بھی معاف کریں تو میں اپنی تقریر کی شیلی کسی کے ڈر سے بھی حمدللہ نہیں بدلتا. اس لیے کہ جناب ہمیں تو آپ کے پسند کی کہنی نہیں ہے, ہمیں تو وہ کہنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین میں ہے. کبھی حضور کی شریعت کے خلاف بات کریں تو گریبان پکڑنے کا آپ کو حق ہے, مگر ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام و تسلیم کی شریعت آپ تک پہنچاتے تھے, پہنچاتے ہیں. جب تک سانس میں سانس رہے گی انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے, کیونکہ ہمیں بدلہ آپ سے نہیں لینا ہے, زہرا پاک کے بابا سے لینا ہے. مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے دین کی بات کر رہا ہوں. ہاں, عرض یہ کرنے لگا کہ ہم نے دوستی کی تو دیکھا کہ بھئی کوئی بندہ پیسے والا ہے تو اس سے دوستی بڑھانے لگے. ہاں, کوئی بندہ اختیار و اقتدار والا ہے تو اس سے دوستی بڑھانے لگے. کوئی بندہ ایسا ہے جو بندہ جناب بہت بڑا بزنس مین ہے تو اس سے دوستی بڑھانے لگے. میں منع نہیں کرتا کہ آپ دوستی نہ بڑھائیں, اللہ آپ کو ترقی دے, چاہے جو بڑھائیں آپ دوستی کے حوالے سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کبھی پلٹ کر دیکھا کہ کام کون آئے گا کون نہیں آئے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میت کے ساتھ 3 چیز جاتی ہے, 2 پلٹ کے آ جاتی ہے, 1 اس کے ساتھ رہ جاتی ہے. یہ حدیث ہے صراحتاً. 3 چیز جاتی ہے. سرکار سے پوچھا گیا حضور 3 چیز کون سی جاتی ہے؟ فرمایا بندے کے دوست اس کے ساتھ جاتے ہیں, اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں, اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے. مگر رشتہ دار بھائی احباب سب دوست سارے پلٹ کے آ جاتے ہیں. مال پلٹ آتا ہے, ساتھ صرف اعمال رہتے ہیں. ساتھ صرف ہم. حضور نے مثال دے کے سمجھے. حدیث شریف سنا دوں, آپ کو اجازت ہے؟ حدیث سنا دوں. بیکانیر میں آیا ہوں نا, تاکہ جناب یہ نہ لگے کہ سنی مولوی صرف. ہم کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں, وضاحت کر دوں کہ ہم حدیث شریف کا ترجمہ سنا کے اور یہ بیان, حدیث شریف کا ترجمہ سنا کے بیان میں لا کے آگے گزر جاتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ اپنے من کی باتیں کر رہے ہیں, حدیث نہیں سنا رہے. لیکن الحمدللہ علی احسانی جتنی حدیثیں اہل سنت کے علماء کو یاد ہوں گی اتنی آپ کو بھی نہیں یاد ہوں گی. آپ پڑوسیوں سے کہہ دیجئے گا, میں آپ کو نہیں کہہ رہا. بات پڑوسیوں سے مراد آپ سمجھیے کہ بھئی میں ہمارے یہاں بکرا منڈی میں ہمارے پڑوسی ہیں کچھ 24 نمبر, اس لیے میری عادت وہاں سے پڑوسی کی پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے, بتانا مقصود یہ ہے کہ حضور کی حدیث میں بات کو سمیٹوں گا چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور کوئی لمبی چوڑی تقریر ہونی نہیں ہے, اس لیے میں تیزی کے ساتھ بات آپ کی سماعت کی دہلیز پر رکھ کے گفتگو کو ختم کر دوں گا. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اور آپ نے سنے. میں حدیث شریف سنا دوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا کہ ایک بندے کا دوست ایسا ہے جو کہتا ہے کہ بھئی تیرا انتقال ہو گیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا, لیکن جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو میں تجھے غسل دوں گا, کفن پہناؤں گا اور لے جا کے قبرستان چھوڑ کے چلا آؤں گا. کیا تم ایسے دوست کو پسند کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دوستی تو ٹھیک ہے مگر فائدہ کس کام کا, وہ تو چھوڑ کے چلا آیا, فائدہ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا پھر ایک ایسا دوست ہے جو کہتا ہے میں تیرے کام آؤں گا, تیرا وقار بڑھاؤں گا, فلاں فلاں فلاں, لیکن جب تو قبر کی دہلیز تک پہنچے گا تو میں تجھے چھوڑ کے آ جاؤں گا. سرکار رسالت کی اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی فائدہ نہیں اس سے بھی. حضور نے فرمایا پھر ایک ساتھی وہ ہے کہ جب تو میرے ساتھ رہے گا, مجھے اپنے ساتھ رکھے گا تو میں قبر میں جاؤں گا, سارے پلٹ کے آ جائیں گے مگر میں تیرے ساتھ رہوں گا. حضور نے فرمایا, جب حضور نے یہ جملہ فرمایا تو صحابہ نے کہا حضور یہی دوست اچھا ہے, یہی دوست اچھا ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا پہلا دوست تو تیرا رشتہ دار, تیرے بھائی بہن, تیرے دوست احباب ہیں, اور دوسرا جو ساتھی ہے وہ تیرا مال ہے, اور تیسرا جو ساتھی ہے وہ جناب تیرے اعمال ہیں. اسی لیے جناب والا
بتانا مقصود یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں اچھے کام کرے. جناب والا برائیاں تو برائیاں ہیں. اگر ایک روایت سنا دیتا ہوں, اگر کوئی شخص ضرورت کے بغیر بات بھی زیادہ کرتا ہے تو اس پر بھی گرفت ہو جاتی ہے. ایک بندہ قبر میں پہنچا, اس سے پوچھا گیا من ربک, تیرا رب کون ہے؟ تو اس کو جواب دینے میں بڑی دشواری ہوئی, بڑی تکلیف ہوئی. تو اس نے کہا کیا میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا؟ کیا میں مسلمان نہیں مرا؟ کیوں مجھے جواب دینے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ اتنے میں خوبصورت شخص تشریف لایا جس کے چہرے سے نور ٹپکتا تھا. اس کو دیکھ کر اس کو کچھ تسلی ہوئی, اس نے جواب دے دیا. اس کے آنے سے اس کو آسانی میسر آئی اور اس نے جواب دے دیا. پوچھا تو کون ہے اور مجھے یہ پریشانی کیوں آئی؟ تو جواب آیا تو غیر ضروری باتیں زیادہ کیا کرتا تھا, اس لیے تیری آواز اٹک گئی تھی. جناب حرام باتیں نہیں, وہ باتیں جن کی ضرورت نہیں ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں پنچایت کہتے ہیں. بلا وجہ کی پنچایتیاں کرنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہے حدیث پاک. اللہ اکبر. فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگے میں تیرا وہ درود ہوں جو مصطفیٰ پر پڑھا کرتا ہوں. میرا وہ درود ہوں جو درود خوبصورت شکل میں آئے گا تو پھر مصطفیٰ کی شان سے آئیں گے. تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے چھوڑ, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی اتباع ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی. جو وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی. اب جس نے اتباع کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, قدرت نے انہیں ترقی عطا فرما دی, قدرت نے انہیں بلندی عطا فرما دی. انہیں اتباع کرنے والوں میں ایک ذات پیران پیر, پیران میر, روشن ضمیر, قطب ربانی, شاہباز لامکانی, قندیل نورانی, محبوب سبحانی, قطب ربانی, سیدنا شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ کب کہو گے؟ سبحان اللہ. پاک کے نام پہ سبحان اللہ نہیں کہو گے تو پھر کس کے نام پہ سبحان اللہ؟ وہ تو شہنشاہ ہیں بھائی, شہنشاہ ہیں. کہتے ہیں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے, عبد القادر جب چاہے جس ولی کی ولایت چھین سکتا ہے, اور دعا کر دے تو اللہ چور کو بھی ولی بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے بلوا تیرا. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے, کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا, اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا تیرا, ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سیف تیری, دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اشعار تو بہت ہے مگر فخر آقا مرزا اور بھی ایک نظم رفیع, چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا, چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. ہے رضا یوں نہ بلت تو نہیں جید تو نہ ہو, سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. یہ سرکار غوث اعظم ہے, غوث پاک کا نام آئے تو سبحان اللہ جم کے کہا کرو, اس لیے کہ جناب یہ وہ ولی ہیں جنہوں نے ولیوں کی بھی لاج رکھی.
رکھی ہوئی ہے، ہم غلاموں کی بھی لاج رکھی ہوئی ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ نے عبد القادر کو اتنی طاقت دی ہے، میرا مرید جب گرنے لگتا ہے تو عبد القادر اسے گرنے نہیں دیتا بلکہ اللہ سبحان یہ غوث اعظم جیلانی، یہ سلسلہ قادریہ کا فیضان ہے۔ مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام۔ اعلیٰ حضرت کا مصرع ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یعنی ولایت میں جو بھی اپنے وقت کا شہباز ہے غوث اعظم کا غلام ہے۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا۔ یہ غوث اعظم جیلانی، یہ بات اتنی تو سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ جو ولی ہوگا وہ غوث پاک سرکار کا غلام۔ غوث پاک سر بڑی اعلیٰ ذات ہے، 11ویں شریف کا مہینہ نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ سرکار غوث اعظم کا مقام کیا۔ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی میں حضرت سلسلہ سہرورد کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جس کی بارگاہ میں منقبت کے الفاظ لکھتے ہیں وہ ذات سرکار غوث اعظم کی ذات ہے۔ حضرت بہاؤالدین ملتانی جن کو خیر سے یاد کرتے ہیں بلکہ تعظیم سے یاد کرتے ہیں وہ ذات غوث اعظم کی ذات ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے جناب جن کے لیے منقبت کے اشعار لکھے ہیں وہ ذات سرکار غوث اعظم کی ذات ہے، بلکہ خود سلطان الہند عطا رسول فرزند بطول سرتا بقدم آل رسول چمنستان زہرا کا مہتا ہوا پھول حضرت سلطان سیدنا معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری حسینی المعروف حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قلم اٹھا کر جس کی بارگاہ میں منقبت کے اشعار لکھتے ہیں اس ممدوح کو حضرت سرکار غوث اعظم کے نام سے اتنی اعلیٰ ذات ہے، بڑے بڑے جس کی منقبت لکھتے ہیں، بڑے بڑے جس کی منقبت لکھتے ہیں وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ سلسلہ نقشبند پر جس کا فیضان ہے، سلسلہ سہرورد پر جس کا فیضان ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ فیضان کیسے ہے کس واسطے سے ہے، لیکن میں ابھی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ بات اتنی کر رہا تھا کہ ولی غوث پاک کا غلام ہوتا ہے نہ بھائی، کیونکہ قدم ہے، بلکہ ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے توجہ، جب کوئی ولی ہوتا ہے تو غوث اعظم جیلانی کو یہ کہا جاتا ہے عبد القادر فلاں کو ہمیں اپنی ولایت میں لینا۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک سرکار جب کسی کو ولایت کی منزل تک لے جانا چاہتے ہیں تو اس کا نام حضرت غوث پاک لیتے ہیں اور حضور پنجتن پاک کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ پنجتن پاک کی خدمت میں نام پیش کیا جاتا ہے، ادھر سے سفارش ہوتی ہے ادھر سے یس ہوتا ہے تو قدرت اسے اپنا محبوب بنا لیتی ہے۔ یہ راستہ ہے، یہ راستہ ولایت کا ہے، یہ راستہ ولایت کا۔ کوئی کہے کہ صاحب غوث پاک کو چھوڑ کے ولی ہو جائیں، الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ یہ غوث اعظم ہے۔ ایک بندہ حضرت سرکار غوث پاک کی دہلیز پر پڑا ہوا تھا، حضرت سرکار شیخ علی ابن حیتی آئے اور آنے کے بعد اس پڑے ہوئے بندے کو دیکھا، پوچھا کیا ہوا کیوں پڑا ہے؟ کہا غوث پاک سے میری سفارش کر دو کہ مجھے آزاد کر دیں، مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ شہنشاہ غوث پاک کے دربار کے انتہائی مقبول ذات کا نام شیخ علی ابن حیتی ہے۔ یہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں کہ آپ کی طرح محفل میں نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ جب وہ بیٹھتے تھے آنکھ بند کرتے تو انہیں حضور کا جلوہ جہاں نظر آتا تھا۔ یہ حضرت شیخ علی ابن حیتی ہے، ٹھیک ہے اتنے بڑے لیول کا خود ولی ہے۔ اب حضرت غوث اعظم کی خدمت میں سفارش کرنے آئے، کہا حضور آپ کی چوکھٹ پر ایک بندہ بے یارو مددگار پڑا ہوا ہے، آپ وہ کہتا ہے کہ حضور سے رخصت دلا دو تو میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت غوث اعظم سے کہتے ہیں حضرت شیخ
علی ہیتی حضور آپ اس کو آزاد کر دیجئے. حضرت شیخ علی ہیتی کا یہ جملہ ہے. غوث پاک فرماتے ٹھیک ہے علی ہیتی تم نے کہہ دیا تو میں آزاد کرتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت شیخ علی ہیتی آتے ہیں اور اس کے پاس آ کے کہتے ہیں جا غوث پاک نے تجھے آزاد کر دیا. وہ بندہ اٹھتا ہے اپنی جگہ سے چند قدم چلتا اور اس کے بعد اڑنے لگ جاتا ہے. حضرت شیخ علی ہیتی کہتے ہیں یار یہ کیا ماجرا ہے, یہ تو اڑ رہا ہے. حضرت شیخ علی ہیتی واپس پلٹ کر بارگاہ غوثیت میں آتے کا حضور مجھے معاف کیجئے گا, میں نے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں اور یوں ہی سفارش کر دی اور آپ نے میری لاج رکھتے ہوئے معاف کر دیا. سرکار یہ بتائیں کہ وہ اڑ کیسے رہا تھا؟ غوث پاک فرمانے لگے وہ پہلے بھی اڑ رہا تھا, میں نے ہی اس کی قوت پرواز کو چھینا تھا. کہ حضور ماجرا کیا ہوا کھول کے بتا دے. کہنے لگے وہ چند وظیفوں کے ذریعے اتنی ترقی پر پہنچا کہ وہ اڑنے لگا. جب وہ اڑنے لگا تو ہمارے بغداد کی فضا پہ آ گیا. جب بغداد کی فضا میں اڑنے لگا تو اڑتے اڑتے اس نے یہ خیال کیا کہ یہاں بغداد میں مجھ سے زیادہ با اختیار اور مقبول بارگاہ خدا کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ہوتا تو وہ بھی اڑتا. اس کے تکبر کا خیال عبد القادر اپنے خیمے میں اپنے حجرے میں بیٹھا ہے مگر اڑنے والے کے خیال سے بھی اللہ کی عطا سے واقف ہے. جب میں نے اس کے خیال کو دیکھا تو پھر اپنے ہاتھ سے اپنے دست ولایت سے اس کی قوت پرواز یعنی اڑنے کی طاقت کو چھین کر اپنی چوکھٹ پر لا پٹکا اور بتایا تو میرے بغداد کی فضا میں اڑ رہا ہے. ہم مولا حسن کا جانشین, میں مولا حسن کا جانشین بن کر اس سرزمین میں بیٹھا ہوں اور تو تکبر لے کے گھومتا ہے کہ ہم سے زیادہ مقبول بارگاہ کوئی نہیں. اسی لیے میں نے کھینچا اور اس کو اپنی چوکھٹ پہ گرا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کا بس یہ اتنی سی بات تھی. اب جب تم نے کہہ دیا کہ اجازت دے دیں تو پھر میں نے اجازت دی تھی. غوث پاک ہے, اڑنے کی طاقت بھی چھین لیتے ہیں. غوث پاک ہے, ولی کی ولایت بھی طلب کر لیتے ہیں, جلال میں آ جائیں. غوث پاک تو غوث پاک ہے, غوث العالم تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید محمد اوحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی سامانی بانی سلسلہ اشرفیہ تاجدار کچوچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک علاقہ, اس علاقے میں ایک زاہد, اور اس زاہد کا معاملہ یہ کہ وہ پانی کے اوپر کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تھا. توجہ ہے آپ کی؟ پانی کے اوپر کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تھا. لوگوں نے سرکار مخدوم پاک سے کہا حضور وہ پانی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے. اس تک بڑے خوش ہوئے کہ اللہ اس کی عبادتوں کو قبول فرمائے. آپ کو معلوم ہے, توجہ رکھیے گا, مخدوم پاک کی بات بتا رہا ہوں. غوث پاک تو بہت عالی ذات کا نام ہے, غوث پاک تو بہت بڑی ذات کا نام. حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ جب ان کو لوگوں نے کہا حضور فلاں علاقے میں بندہ ہے وہ پانی کے اوپر کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے. سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ تشریف لے گئے جمعہ پڑھنے, اور تشریف لے جانے کے بعد پھر جب اس کو دیکھا کہ وہ پانی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو سرکار مخدوم پاک پانی پر چل کے اس کے پاس گئے. پانی پہ چل کے اس کے پاس گئے, اور جب پانی پہ چل کے اس کے پاس گئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بڑی مبارکبادی اللہ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا. جناب جوش میں آتے, حضرت سنیے گا, جناب جوش میں آتے. کون؟ وہ اللہ والے تھے, مگر جناب ہر ولی برابر نہیں ہوتا. ہر ولی برابر نہیں ہوتا. نبی برابر کیا ہوں گے؟ اور پھر نبیوں کے امام کا مقام تو نبی اور رسول ہونے میں, نبی ہونے میں برابر ہے. لا نفرق بین احد من رسلی. ایک چیز یاد رکھیے گا, اگر کوئی آیت کریمہ پیش کرے تو بتائیے گا کہ رسول ہونے میں سب برابر ہے. جو رسول ہیں اللہ کے سب رسول برابر. رسول 313 ہیں کم و بیش. کتنے ہیں؟ 313. 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں, ان میں رسول صرف 313 ہیں. ہر نبی رسول نہیں ہوتا. نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. نبی سے اوپر رسول ہوتا ہے, اور رسول سے اوپر اولو العزم رسول ہوتے ہیں, اور اولو العزم رسولوں کا امام ہمارا اور آپ کا مصطفیٰ ہے. سب چمک والے اجلوں میں چمکا دیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اسی لیے تو سب سے اولا والا
بہت زیادہ لگ جائے گا. مومن ہوتا ہے, مومن کے اوپر صالح مومن ہوتا ہے, صالح مومن کے اوپر متقی مومن ہوتا ہے, متقی کے اوپر ولی ہوتا ہے, ولی کے اوپر جناب والا خاص ولی ہوتا ہے, ولی کے اوپر ابرار ہوتے ہیں, اخیار ہوتے ہیں, ابدار ہوتے ہیں, ابتار ہوتے ہیں, اوتاد ہوتے ہیں, اس کے اوپر کچھ اور اس سے اوپر کتب ہوتے ہیں, اخواص ہوتے ہیں, غوث سے اوپر غوث اعظم ہوتا ہے, غوث اعظم سے اوپر ائمہ اہل بیت ہے, 12ویں 11ویں امام سے اوپر 10واں امام, 10ویں امام سے اوپر 9واں امام, 9ویں امام سے اوپر 8واں امام, 8ویں امام سے اوپر 7واں امام, 7ویں امام سے اوپر 6واں امام, 6ویں امام سے اوپر 5واں امام, 5ویں امام سے اوپر 4تھا امام, 4تھے امام سے اوپر 3سرا امام, 3سرے امام کا نام مولا حسین ہے, مولا حسین سے اوپر مولا حسن ہے, حسن سے اوپر علی ہے, زہرا کا مقام سر آنکھوں پر ہے. یہ سلسلہ عام مومنین سے یوں چلتا ہوا نبوت اور رسالت کی منزلیں طے کرتا ہوا بارگاہ ہے امام الرسل میں پہنچتا ہے. کس منہ سے کہتے ہو حضور ہمارے جیسے؟ حضرت بایزید بستامی نام سنا ہے؟ بایزید بستامی کہتے ہیں جب میں نے معرفت کے سمندروں میں غوطہ لگایا, تصوف کی بات سنیں, چلم پینے سے تصوف نہیں آتا, فرمایا میں نے جب معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا تو میں نے اپنے اور حضور کے بیچ میں 1000 منزلیں دیکھی, اور اتنی دوری کہ اگر میں ایک قدم بڑھاؤں گا تو میں چل جاؤں. ایرے گہرے لتھو خیرے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. دنیا کے سامنے اللہ نے غوث اعظم اس لیے بھیجا, اور صرف بھیجا نہیں, وقت کے غوث نے کہا انا حجت اللہ علیکم, میں یوں ہی نہیں آ گیا, میں اللہ کی دلیل بن کر آیا ہوں, مصطفیٰ کی دعا کی تاثیر بن کر آیا ہوں. دنیا مجھے دیکھ کر کہے 500 سال بعد جب کے بچوں کی شان یہ ہے تو امام حسین کے اختیار کا عالم سبحان آپ جن کے مقدس عرس میں بیٹھے ہیں, حضرت پیر سرکار مہتاب علی شاہ, حضرت پیر سرکار حیدر علی شاہ, ان کی ولایت کرامت سب بڑی چیز ہے, مگر جناب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انہیں نسبت سیدہ زہرا حاصل ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے میدان میں دنیا حساب دے رہی ہوگی, ہم اہل بیت اور محبین اہل بیت جنت کی نعمتیں تناول کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ ابن حجر کے صواعق المؤرخہ میں روایت موجود ہے. بات کو میں گھمانا نہیں چاہتا, بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں, غوث اعظم بہت بڑی ذات کا نام. تو جو ولی وہ غوث پاک کے غلام. ہاں ویکسین کی بات علامہ نوشاد صاحب نے کی, تھوڑی سی میں بھی کر لوں. ویکسین کئی دور چل رہا, 16 تاریخ سے شروع ہو گئی ہے ویکسین. ہمارے لیے کون سی ویکسین ضروری؟ میں نے گجرات میں ایک جملہ کہا تھا اپنے بزرگوں کے فیضان سے, ہمارے لیے سب سے بڑی ویکسین ہے توبہ. کیا ہے؟ توبہ. کورونا میں مر گئے تو کوئی اسپیشل بات نہیں, جانا سب کو ہے, سب کو جانا, کوئی آج جائے گا کوئی کل جائے گا. موت سے کیا بات؟ قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اللہ کا قرآن فرماتا ہے جس موت سے بھاگتے ہو وہ ایک دن تم سے ملاقات ضرور کرے گی, ضرور ملاقات کرے گی. تو پھر جناب ویکسین کس لیے؟ کہ کورونا نہ ہو, اس لیے وہ ویکسین لیجئے کہ ایمان باقی رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کہ جناب کسی حال میں گئے, اللہ نہ کرے 100 بار نہ کرے, خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو نہ یہاں بیٹھنا کام آئے گا, نہ مسجد میں سجدہ کرنا کام آئے گا. اللہ کے رسول کا ارشاد والا شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. خاتمہ اگر ایمان پر ہوا, خاتمہ اگر ایمان پر ہوا تب تو چھوٹی سی نیکی بھی, ایک سجدہ بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو پھر تہجد کے سجدے بھی کام آنے کے نہیں. ہاں اس بنیاد کو, اس بیسک چیز کو سمجھیے, یہ حقیقت ہے. ایمان پر خاتمہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے, اس لیے کہ اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو کچھ حاصل نہیں ہے, کسی نیکی کا بدلہ نہیں ملے گا. ہاں
حدیث شریف میں آیا کہ بندہ، آپ توجہ رکھیں تھوڑی دیر، بندہ سنے ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے گا. توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی شریعت آپ کو بتا رہا ہوں. اذان کا جواب نہ دینے کی عادت پر یہ وعید ہے، پھر روزانہ جماعت اور نماز چھوڑ دینے کا کیا حال ہے؟ 120 صحابہ کرام کا فتویٰ ہے، 120 صحابہ کا فتویٰ ہے کہ نماز چھوڑ دینے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ الگ بات ہے ہمارے مسلک حنفیہ میں اللہ رحمت کرے حضرت امام اعظم سرکار نعمان ابن ثابت، ہمارے امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سرکار نعمان ابن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی قبر اقدس پر کہ جناب انہوں نے اصحاب رسالت کی حدیثوں سے یہ ثابت کر دیا کہ صاحب وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن کافروں والا کام اس نے ضرور کیا ہے. لیکن 120 صحابہ ایسے ہیں جن کے نزدیک بغیر عذر شرعی نماز چھوڑ دینے والا کافر ہو جاتا ہے. ہم اور آپ کس دنیا میں جی رہے ہیں ذرا ہمیں یہ بتا دیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صریح حدیث بخاری شریف میں ہے، کیا حدیث ہے؟ حضور فرماتے ہیں جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی فقد ہلاک مالہ وعیالہ، اس کا گھر برباد ہو گیا، اس کا خاندان برباد ہو گیا. سن رہے ہیں آپ؟ ہاں، ذرا سوچیں آپ کہ ہم اور آپ کس ڈگر پہ چل پڑے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دین کیا ہے؟ حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا، نماز تو فرض ہے نا. شہنشاہ سے کسی نے پوچھا حضور کیا آپ نے کبھی حضور کی سنت کو چھوڑا ہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا الحمدللہ عبد القادر نے کبھی اپنے نانا کی سنت غیر موقدہ کو بھی نہیں چھوڑا. یہ غوث پاک 15 سال تک ہر رات قرآن امین کی. کتنے سال تک؟ 15 سال تک ہر رات قرآن امین کرتے. 365 راتیں تو 365 ایک سال میں، اور 365 کا 15 سے گنا کر لیجئے گا. یہ غوث اعظم، ایویں کوئی غوث اعظم بن جاتا ہے؟ بتانا صرف آپ کو یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے ولیوں سے محبت رکھتے ہیں، بے شک رکھتے ہیں، رکھنی چاہیے، مگر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ بندہ اس مقام تک پہنچا کیسے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ بندہ اس مقام تک پہنچا کیسے؟ بات ایمان پر خاتمے کی ہو رہی تھی. ایک تو آپ نے یہ سن لیا نماز کی پابندی نہیں لوگوں میں. ظاہر ہے کہ جب اذان کے جواب کی پابندی نہ ہونے پر یہ خطرہ ہے تو پھر نماز کی پابندی نہ ہونے پر کیا خطرہ ہوگا؟ کوئی ہے جو بیان کر دے؟ دوسری بات، ایک اللہ کا بندہ، واقعہ سناتا ہوں، ایک اللہ کا بندہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور طواف خانہ کعبہ کرتے ہوئے ایک ہی دعا کر رہا، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اور اس طرح رو رہا تھا کہ دوسرے لوگ اپنی دعاؤں کو بھول کر اس کی دعا پر آمین کہنے لگے. اس طرح وہ بندہ سسکیاں لے کے رو رہا تھا. ایک اللہ کا بندہ اس کے قریب گیا اور پوچھنے لگا یہ بتا بھائی تو آخر کیوں ایک ہی دعا کرتا ہے؟ یہ کعبہ ہے، یہ خدا کا حرم ہے، یہاں لوگ ہزاروں تمنائیں لے کر آتے ہیں، ایک دعا کرنے کے بعد دوسری دعا کرتے ہیں، دوسری کے بعد تیسری دعا کرتے ہیں، اور تیرا حال یہ ہے کہ پچھلے کئی گھنٹے سے ایک ہی دعا کر رہا ہے کہ بس میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میرا ایک بھائی تھا، وہ دمشق کی جامع مسجد کا مؤذن تھا، دمشق کی جامع مسجد کا مؤذن تھا، خدمت کرتا تھا اللہ کے گھر کی، مگر پتہ نہیں کیا ہوا کہ جب آخری وقت قریب آیا تو اس کو تکلیف ہوئی، اور ایسی تکلیف ہوئی اللہ اکبر کہ اس نے قرآن پاک منگایا اور قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں اس کے حرف کا انکار کرتا ہوں. استغفر اللہ. نقل کفر کفر نہ باشد، کفر کی نقل کفر نہیں ہوتی ہے، ورنہ یہ جملہ بھی کفریہ ہے، یہ کہنے والا بھی بندہ اسلام سے خارج ہو جائے، مگر چونکہ میں نقلن کہہ رہا ہوں اس لیے پھر بھی استغفر اللہ. یہ جملہ اس نے کہا، مر گیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. کتنا بڑا کام، اللہ کے گھر کی صفائی، اور وہ بھی دمشق کی جامع مسجد.
یہ وہی مسجد ہے جہاں ہم مہندی نماز پڑھائیں گے، یہ وہی مسجد ہے جہاں عیسیٰ آئیں گے،